تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی جانب سفر پر تھے، راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے رکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے، میرے نصیب میں شہادت کہاں؟ آپ نے یہ جملہ اس لیے کہا اس وقت جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی خاطر مصروف جہاد تھی وہ تمام مدینہ سے بہت دور ہزاروں میلوں کی مسافت پر تھی، لہٰذا شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور پھر فرمانے لگے، وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچایا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہی پہنچا دے۔ اس واقعہ کے محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ابو لویالو فیروز نامی مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک زہر آلودہ خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ اس ملعون نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار آپ پر کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود 13 نمازی شدید زخمی ہو گئے، جس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا اور تب اس نے اپنے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس اچانک حملے سے شدید زخمی ہو گئے تھے، اب انہوں نے نماز مکمل کرنے کی غرض سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پر اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت سنبھل گئی تو سرخانے موجود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بھتیجے وہ حملہ آور کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ایک مجوسی غلام تھا اور یہ کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہو۔ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت تھی، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی ابن طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ ان سے میرے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو، جسے سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔ آپ پر قاتلانہ حملہ 26 ذی الحج سن 23 ہجری بروز بدھ کو ہوا۔ اس حملے کے چوتھے دن یعنی یکم محرم سن 24 ہجری بروز اتوار کو
63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھی اور جلیل القدر صحابی خلیفہ دوئم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب بن ثنا الرومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب اور تمام اصحابہ کرام کی صحبت کے شرف سے سرفراز فرمائے، آمین۔